کیا آپ جانتے ہیں کہ پاکستان کی صوفی موسیقی کو دنیا بھر میں متعارف کرانے والے عظیم فنکار علامہ فقیر تھے؟ علامہ فقیر صرف ایک گلوکار نہیں بلکہ عشق الہی، صوفیانہ فکر اور سندھ کی ثقافت کی زندہ علامت تھے۔ ان کی منفرد آواز، وجدانی انداز اور روحانی کیفیت آج بھی سننے والوں کے دلوں کو مسحور کر دیتی ہے۔ شاہ عبد اللطیف بھٹائی کے کلام کو عوام تک پہنچانے میں علامہ فقیر کا کردار ہمیشہ یاد رکھا جائے گا۔ میں ہوں ڈاکٹر طاہر عزیز ظفر، ہسٹری انفولڈ سے۔ آئیے جانتے ہیں اس عظیم صوفی لوک فنکار کی زندگی، فن اور لازوال خدمات کی بات کرتی ہیں۔ علامہ فقیر، جس کا اصل نام علی بخش تھا، پاکستان کے عظیم صوفی اور لوک گلوکاروں میں شمار ہوتے ہیں۔ ان کی پیدائش 1932 میں سندھ کے ضلع جامشورو کے علاقے آمری میں ہوئی۔ انہوں نے اپنی پوری زندگی صوفیانہ کلام، خصوصاً شاہ عبد اللطیف بھٹائی کی شاعری کو اپنی منفرد وجدانی آواز کے ذریعے عام لوگوں تک پہنچانے کے لیے وقف کر دی۔ ان کی گائیکی میں روحانیت، محبت، انسان دوستی اور سندھ کی ثقافتی خوشبو نمایاں تھی۔ ریڈیو پاکستان اور پاکستان ٹیلی ویژن نے ان کے فن کو گھر گھر پہنچایا، جبکہ اللہ اللہ کر بھیا اور دیگر مقبول گیتوں نے انہیں بین الاقوامی شہرت دلائی۔ حکومت پاکستان نے ان کی خدمات کے احترام میں 1980 میں انہیں پرائڈ آف پرفارمنس سے نوازا۔ علامہ فقیر سندھ کی لوک موسیقی کی ایک امر آواز تھے۔ علامہ فقیر پاکستانی لوک اور صوفی موسیقی کی وہ منفرد شخصیت ہیں جن کی آواز نے نہ صرف سندھ بلکہ پورے پاکستان کے دلوں میں گھر کر لیا۔ ان کا اصل نام علی بخش تھا، مگر علامہ فقیر کے نام سے مشہور ہوئے۔ ان کا تعلق منگراچی مانگارہار قبیلے سے تھا، جو خوشیوں اور تہواروں میں اپنی دھنوں سے لوگوں کے دلوں کو خوشی سے بھر دیتے تھے۔ ان کے والد دھمالی فقیر ایک مشہور ڈھولچی اور گائک تھے۔ وہ شادیوں اور تقریبوں میں ڈھول بجاتے اور گاتے تھے۔ علامہ کی والدہ ان کی پیدائش کے جلد بعد ہی انتقال کر گئیں، جس کے بعد ان کی پرورش دادی نے کی، مگر جلدی وہ بھی دنیا سے رخصت ہو گئی۔ اس یتیمی اور غربت نے اللہ کی زندگی کے ابتدائی دنوں کو سخت بنا دیا، مگر انہی حالات نے ان کے اندر صوفیانہ جذبہ اور گائیکی کی آگ بھڑکا دی۔ بچپن میں وہ مانجھنڈ میں رہے، جو سیون اور حیدرآباد کے درمیان واقع ہے۔ وہاں مشہور لوگ گائکوں کی صحبت میں رہے اور صوفیزم میں گہری دلچسپی لینے لگے۔ 8 سال کی عمر سے ہی انہوں نے صوفیانہ کلام گانا شروع کیا۔ انہوں نے گھر بار چھوڑ کر حضرت شاہ عبد اللطیف بھٹائی کے مزار پر سکون اختیار کی اور تقریباً 20 سال وہاں گزارے۔ مزار پر وہ شاہ عبد اللطیف کی شاعری، خاص طور پر وائی کی سرم میں گاتے رہے۔ لوگوں کی حوصلہ افزائی نے انہیں اس راستے پر گامزن رکھا۔ ان کی گائیکی کا انداز انتہائی وجدانی تھا۔ وہ صرف گاتے نہیں تھے بلکہ رقص کرتے، جذبات کا اظہار کرتے اور سامعین کو روحانی کیفیت میں غرق کر دیتے۔ ان کی آواز میں درد، محبت، عشق الہی اور سندھی تہذیب کی گہری جھلک موجود تھی۔ علامہ فقیر کی زندگی کا موڑ اس وقت آیا جب ممتاز مرزا اور عبد الکریم بلوچ جیسے لوگوں نے انہیں ریڈیو پاکستان حیدرآباد سے متعارف کروایا۔ ریڈیو پر ان کی شام کی پیشکشیں مقبول ہوئیں اور پھر وہ پاکستان ٹیلی ویژن نے انہیں قومی سطح پر مشہور کیا۔ شیخ زاد جیسے بڑے شہر اور سندھ یونیورسٹی کے انسٹیٹیوٹ آف سنتھیالوجی میں ان کی ملازمت نے بھی ان کے کیریئر کو استحکام بخشا۔ وہ سندھی کے ساتھ ساتھ سائیکی، پنجابی اور اردو میں بھی گاتے تھے۔ ان کے مشہور گانوں میں اللہ اللہ کر بھیا، ہما ہما، محمد علی شیخی کے ساتھ تیرے عشق میں جو ڈوب گیا، اتنے بڑے جیون ساگر میں تو نے پاکستان دیا اے اللہ، الف اللہ میم محمد، بولی منجی اور شیخ زاد کی نظر پر مبنی کئی کلام شامل ہیں۔ ان کا اللہ اللہ کر بھیا 1980 کے دہائی کا بڑا ہٹ ثابت ہوا، جس نے سندھ لوگ موسیقی کو قومی اور بین الاقوامی سطح پر پہنچایا۔ علامہ فقیر کی گائیکی کا خاصا ان کا وجدانی انداز، چہرے کے تاثرات، رقص اور روحانی جذبہ تھا۔ وہ اسٹیج پر تاج جیسا پگڑی پہنتے اور سامعین کو مسحور کر دیتے۔ انہوں نے نہ صرف پاکستان بلکہ برطانیہ، امریکہ، جرمنی اور متحدہ عرب امارات میں پرفارمنس دی اور امن و محبت کا پیغام پھیلایا۔ حکومت پاکستان نے ان کی خدمات کے احترام میں 1980 میں سلاطی نغمہ برائے حسن کارکردگی سے نوازا۔ اس کے علاوہ
انہیں شاہ عبد الطیف ایوارڈ، شہباز ایوارڈ، کندکوٹ ایوارڈ اور کئی دیگر اعزازات سے نوازا گیا۔ پی ٹی وی نے بھی انہیں لائف ٹائم اچیومنٹ ایوارڈ دیا۔ 4 جولائی 2000 کو علم فقیر کراچی کے لیاقت نیشنل ہاسپٹل میں فالج کے حملے کے بعد انتقال کر گئے۔ انہیں جام شوروں میں دفن کیا گیا۔ ان کے بیٹے فہیم علم فقیر اور دیگر نے ان کے ورثے کو آگے بڑھانے کی کوشش کی۔ آج بھی ان کی آواز ریڈیو، ٹیلی ویژن اور سوشل میڈیا پر گونجتی ہے اور نئی نسلیں ان کے کلام سے روحانی سکون حاصل کرتی ہیں۔ علم فقیر ایک ایسی آواز جو وقت سے بھی آگے نکل گئی۔ پاکستان کی سرزمین نے بے شمار عظیم گلوکار پیدا کیے، لیکن صرف چند آوازیں ہی ایسی ہیں جو وقت کی زنجیروں میں قید نہیں ہوئیں۔ علم فقیر بھی انہی نایاب فنکاروں میں سے ایک تھے۔ ان کی آواز میں نہ صرف سروں کی مٹھاس تھی، بلکہ ایک ایسی روحانی کیفیت بھی تھی جو سننے والوں کو چند لمحوں کے لیے دنیا سے بے نیاز کر دیتی تھی۔ وہ گاتے نہیں تھے، بلکہ اپنے اندر کے جذبے کو آواز دیتے تھے۔ پاکستان کی لوک موسیقی میں پٹھان خان، عطا اللہ عیسیٰ کھیلوی، ریشمہ، عادلہ پروین، طفیل نیازی اور دوسرے کئی عظیم فنکاروں نے اپنے اپنے انداز سے شہرت حاصل کی۔ پٹھان خان کی آواز میں سرا کی اداسی اور ہجر کی تپش تھی۔ ریشمہ کے لہجے میں دیہات کی سادگی اور درد تھا۔ عادلہ پروین کی گائیکی تصوف کی بلند ترین پرواز کی علامت بنی، لیکن علم فقیر کا انداز ان سب سے مختلف تھا۔ ان کی آواز میں ایک درویش کی بے نیازی، ایک صوفی کا عشق اور ایک فقیر کی سچائی بولتی تھی۔ علم فقیر کی گائیکی کا سب سے بڑا حسن یہ تھا کہ وہ کسی مصنوعی تکنیک کے محتاج نہیں تھے۔ وہ موسیقی کو نمائش نہیں بناتے تھے، بلکہ اسے روح کا اظہار سمجھتے تھے۔ جب وہ شاہ عبد الطیف بھٹائی کا کلام گاتے، ایسا محسوس ہوتا جیسے الفاظ زندہ ہو گئے۔ ان کے سروں میں محبت، امن، رواداری اور انسان دوستی کا پیغام پوشیدہ ہوتا تھا۔ اس لیے ان کی آواز ہر زمان، ہر علاقے کے لوگوں کے دلوں تک جا پہنچی۔ بہت سے گلوکار اپنی شہرت کے لیے جدید موسیقی، مہنگی پروڈکشن اور نت نئے انداز اختیار کرتے تھے، مگر علم فقیر نے اپنی سادگی کو ہی اپنی طاقت بنایا۔ ان کی اجرک، سندھی ٹوپی، درویشانہ الباس، دمبوروں کی دھن اور وجد میں ڈوبا ہوا انداز گائیکی ان کی شناخت بن گیا۔ وہ اسٹیج پر آتے تو ایسا محسوس ہوتا جیسے ایک فنکار نہیں، بلکہ ایک صوفی درویش اپنی روح کی کیفیت بیان کرنے آیا ہوں۔ اگر موسیقی کو صرف آواز کی خوبصورتی سے ناپا جائے تو شاید کئی گلوکار علم فقیر کے برابر دکھائی دیں، لیکن اگر معیار یہ ہو کہ کون سا فنکار سننے والے کے دل میں اتر جاتا ہے تو علم فقیر کا مقام بہت بلند نظر آتا ہے۔ ان کی آواز میں وہ تاثیر تھی جو برسوں بعد بھی سننے والوں کو پہلی بار جیسا احساس دیتی ہے۔ علم فقیر کی ایک اور بڑی کامیابی یہ تھی انہوں نے سندھی لوک موسیقی کو قومی اور بین الاقوامی سطح پر متعارف کرایا۔ انہوں نے ثابت کیا کہ علاقائی موسیقی بھی پوری دنیا کے دل جیت سکتی ہے اگر اس میں خلوص اور سچائی ہو۔ یہی وجہ ہے کہ آج بھی ان کا نام پاکستان کی ثقافتی شناخت کا اہم حصہ سمجھا جاتا ہے۔ یہ کہنا غلط نہ ہوگا کہ پٹھان خان درد کی آواز تھے، ریشمہ سادگی کی آواز اور عابدہ پروین روحانیت کی آواز ہیں، لیکن علم فقیر ان تمام خوبیوں کا ایک منفرد امتزاج تھے۔ ان کی آواز میں درد بھی تھا، عشق بھی، وجد بھی اور انسانیت کا پیغام بھی۔ شاید یہی وجہ ہے کہ وقت گزرنے کے باوجود علم فقیر کا جادو ختم نہیں ہوا۔ آج کی نئی نسل بھی جب ان کا کلام سنتی ہے تو وہ محسوس کرتی ہے کہ اصل فن وہی ہوتا ہے زمانے کی تبدیلی سے متاثر نہ ہو۔ علم فقیر نے صرف گانے نہیں گائے بلکہ پاکستان کی روح، سندھ کی ثقافت اور صوفی روایات کو ہمیشہ کے لیے امر کر دیا۔ یہی ان کی سب سے بڑی کامیابی ہے اور یہی وجہ ہے کہ ان کا نام ہمیشہ پاکستان کے عظیم ترین لوگ اور صوفی گلوکاروں میں لیا جاتا رہے گا۔ علم فقیر صرف ایک گلوکار نہیں تھے بلکہ سندھ کی ثقافت، صوفی روایات اور پاکستانی لوک موسیقی کے امین تھے۔ ان کی زندگی غربت، یتیمی اور جدوجہد سے بھری ہوئی تھی، مگر انہوں نے اپنی آواز سے لاکھوں دلوں کو جوڑ دیا۔ شاہ عبد الطیف بھٹائی کی شاعری کو انہوں نے ایسا رنگ دیا کہ آج بھی لوگ اسے سنتے ہی وجد میں آ جاتے ہیں۔ ان کا پیغام محبت، امن، انسانیت اور الہی عشق کا تھا جو وقت کے ساتھ مدھم نہیں ہوا۔ علم فقیر کی یاد ہمیشہ زندہ رہے گی کیونکہ ان کی آواز میں وہ سچائی ہے جو دل کو چھوتی ہے اور روح کو سکون بخشتی ہے۔
سندھ اور پاکستان کے لوگ موسیقی کے آسمان پر علم فقیر ایک چمکتے ہوئے ستارے کی طرح ہمیشہ روشن رہیں گے۔ علم فقیر کی گائیکی پاکستان کی صوفی اور لوک موسیقی کا ایک منفرد باب تھا۔ ان کی آواز میں درویشی، روحانیت، درد اور بے ساختگی کا ایک ایسا امتزاج ہے جو سننے والوں کو وجد میں لے جاتا تھا۔ وہ میز گلوکار نہیں بلکہ صوفی فنکار تھے جن کے لیے گائیکی عبادت کا درجہ رکھتی تھی۔ علم کی آواز بھاری، گونجدار اور انتہائی طاقتور تھی۔ ان کی بلند سر میں گانے کی صلاحیت اور طویل سانس انہیں دوسرے گلوکاروں سے ممتاز کرتی تھی۔ جو وہ عبداللطیف بھٹائی کا کلام گاتے تو صرف الفاظ نہیں بلکہ ان کا روحانی مفہوم بھی سامعین کو منتقل کرتے تھے۔ ان کی گائیکی میں عشق حقیقی، فنا اور خدا سے محبت نمایاں نظر آتی تھی۔ علم فقیر نے سندھی لوک موسیقی کو کلاسیکی موسیقی کی باریکیوں سے جوڑا۔ ان کی گائیکی میں الاپ، مرکی، دمدمہ، بول بانڈ اور سروں کی خوبصورت آرائش نمایاں تھی جس نے ان کے انداز کو منفرد بنایا۔ وہ گاتے ہوئے وجد میں آ جاتے، مخصوص انداز میں رقص کرتے اور اپنی روایتی سندھی پگڑی، اجرک اور درویشانہ لباس کے ساتھ ایک روحانی ماحول پیدا کر دیتے۔ یہی وجہ تھی کہ ان کی ہر محفل یادگار بن جاتی تھی۔ علم فقیر نے شاہ عبداللطیف بھٹائی کی وائی کو پاکستان ٹیلی ویژن کے ذریعے ملک بھر میں مقبول بنایا اور سندھی ثقافت کو عالمی سطح پر اجاگر کیا۔ اگر پاکستان کی صوفی موسیقی کا ایک چہرہ منتخب کرنا ہو تو علم فقیر کا نام سر فہرست آئے گا۔ ان کی گائیکی تکنیکی مہارت کے ساتھ روحانی تاثیر کا ایک ایسا حسین مزاج تھی جو آج بھی سننے والوں کے دلوں میں عشق، محبت اور انسان دوستی کے جذبات بیدار کرتی ہے۔ ان کی آواز پکڑ گزرنے کے باوجود آج بھی اتنی تازہ اور مؤثر محسوس ہوتی ہے۔ علم فقیر کی آواز آج بھی روح کو سکون اور دل کو محبت کا پیغام دیتی ہے۔ انہوں نے ثابت کیا کہ موسیقی صرف تفریح نہیں بلکہ روحانی بیداری کا بھی ذریعہ بن سکتی ہے۔ ان کا فن آنے والی نسلوں کے لیے ہمیشہ مشعل راہ رہے گا۔ پاکستان کی ثقافت اور صوفی موسیقی میں علم فقیر کا نام ہمیشہ سنہری حروف میں لکھا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ علم فقیر کو اپنی رحمتوں میں جگہ عطا فرمائے اور ان کے فن کو ہمیشہ زندہ رکھے، آمین۔